لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ عام طور پر میاں بیوی میں جو پرابلم اور جھگڑا ہوتا ہے نا، دونوں کی وجہ سے کم، تھرڈ کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے، تیسرے کی وجہ سے، ننند کی وجہ سے ہو گیا، جٹھانی کی وجہ سے ہو گیا، ان کے بچوں کی وجہ سے ہو گیا، ساس کی وجہ سے ہو گیا، سسرال والوں کی طرف سے، یعنی اس طریقے سے تیسرے کے لیے دونوں کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ سے عرض کروں کہ آپ تیسرے کے لیے اپنی زندگی حرام کیوں کرتے ہو؟ کیوں زندگی برباد کرتے ہو آپ؟ تو تیسرے کے لیے الجھو نہیں، بلکہ اپنے ایک دوسرے کے لیے پیار، محبت اور الفت کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو اگنور کرنے سے پرہیز کرے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی بیوی کا بھرپور خیال رکھے، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھے۔ ایک اور چیز ہوتی ہے بڑی معذرت کے ساتھ کہ مرد اپنے موبائل کا پاسورڈ یا اپنا موبائل چھپا کے تکیے کے نیچے رکھے گا کہ بیوی کے ہاتھ نہ لگ جائے، اور یہی حال بیوی کا ہے، وہ اپنا پاسورڈ الگ رکھتی ہے، شوہر کو معلوم ہی نہیں ہوتا، اگر کہیں سے پتہ چل جائے تو فوراً چینج کر دیتی ہے۔ بھئی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب دونوں کے درمیان کانفیڈنس نہیں ہوگا تو زندگی کیسے گزرے گی؟ کیسے گزرے گی؟ کیسے زندگی گزرے گی آپ مجھے بتائیں۔ تو باہمی اعتماد، دونوں کا ایک دوسرے کے بارے میں یہ کانفیڈنس کہ میرا شوہر میرے علاوہ کسی اور کی محبت میں گرفتار نہیں ہے، اور یہی پوزیشن شوہر کے دل میں ہونی چاہیے، اور شوہر کو اطمینان ہونا چاہیے کہ میری بیوی کے دل اور خیالوں کے اندر کوئی اور نہیں ہے۔ اب چھوڑ دیجیے اپنے موبائل کو، آرام سے رکھیے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں، لیکن یہ سب آپسی رشتے کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں، اس سے پرہیز کریں۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کے سامنے کسی اور لڑکی یا عورت کی تعریف کرنا۔ میں گیا تھا فلاں کے یہاں، یار اس کی بیوی کتنی اچھی لگتی ہے، کتنا اچھا کھانا بناتی ہے، تجھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ رشتے کو خراب کرتی ہیں۔ اور سنو، یہ حدیث یاد رکھنا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا اور نہ اسے پسند فرمایا۔ نمک کم ہو حضور کھا لیتے تھے، زیادہ ہو حضور کھا لیتے تھے، عیب کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں نکالا۔ لیکن آج یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپسی انتشار کا سبب بن جاتی ہیں اور اختلاف کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چند چیزوں کو ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ کر لو۔ پہلی چیز کہ آپ نے بحیثیت شوہر بیوی کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ اب اس کا سکھ، اس کا دکھ، اس کا لک، اس کی عادت، اس کی ساری چیزیں قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ذمہ داری کو نبھانا، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔